اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق اسلامیات لازمی BSc ADS میں چیپٹر نمبر 3 میں ٹاپک ہے معلم و مزکی۔ آج اس لانگ کوسچن کی تفصیلات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم مزکی، آج کی ویڈیو میں آپ اس لانگ کوسچن کی تفصیلات ملاحظہ کریں گے۔ اس لانگ کوسچن کی ان ہیڈنگ کے ساتھ ڈیٹیل لکھی جا سکتی ہے: معلم کا مفہوم، مزکی کا مفہوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، علم کی اہمیت، آیات قرآنی، احادیث نبویہ، دور نبوی کے علوم اور درس گاہیں۔ معلم کا مفہوم۔ معلم کا معنی ہے تعلیم دینے والا، مدرس یعنی ٹیچر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ آپ ساری کائنات کے راہبر بھی ہیں اور سارے لوگوں کو دعوت حق دینے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں: انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سب سے پہلی وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی ترویج اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کا معلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ ان کا مقصد بھی اپنی قوم کو، لوگوں کو دعوت حق دینا، ان کو ایجوکیٹ کرنا اور تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ قبل اسلام اہل عرب کے ہاں علمی اور تدریسی روایت موجود نہیں تھی۔ وہ تہذیب اور تعلیمی مراکز سے دور صحراؤں اور ریگستانوں میں سادہ فطری زندگی گزارتے تھے۔ ان کے قافلے تلاش رزق میں مسلسل سرگرداں رہتے تھے۔ ایسی خانہ بدوشانہ زندگی میں تعلیم و تدریس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مرکزی شہر مکہ میں مبعوث ہوئے، جہاں صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے دعوت حق دی۔ پہلی وحی میں ارشاد ہوا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوت حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ وہ رسول ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہیں۔ آپ سارے انسانوں کو دعوت حق دینے والے ہیں، کیونکہ آپ کی رسالت عام ہے اور آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آپ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہر قوم، ہر طبقے، ہر قبیلے، ہر دور کے لیے آپ معلم بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: الرحمن علم القرآن، یعنی وہ نہایت مہربان ہے جس نے تعلیم فرمائی قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم ہے اور آپ ساری کائنات کے معلم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دنیا میں کوئی انسان استاد نہیں ہے، خود رب تعالیٰ آپ کا معلم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ تمام آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں، اس کے باوجود بھی جبرائیل آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کا معلم اللہ تعالیٰ ہے اور آپ ساری کائنات کے معلم ہیں۔ پہلی وحی غار حراء میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ 41واں سال جاری تھا۔
آپ مکہ کے قریب جبل نور پر واقع غار حرا میں محو عبادت تھے کہ جبرائیل فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر نازل ہوا۔ غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کی پہلی آیہ مبارکہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ علم نور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی ہیں، کسی دنیاوی سکول سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں ہی آپ کو پڑھنے اور علم کا پیغام دیا ہے۔ مزکی کا مفہوم، مزکی کا لفظ تزکیہ سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے تزکیہ نفس کرنے والا، یعنی لوگوں کو ایسے اعمال کی تلقین کرنے والا جن سے وہ نیک اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت معلم ہیں، ہمہ وقت مزکی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اس طرح تربیت دی کہ ان کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور رب تعالیٰ کی عبادت میں بسر ہونے لگا۔ وہ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ جیسے حالی کہتے ہیں، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے اور ایسی تربیت فرمائی ہے کہ انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دیا، نماز تہجد کا پابند بنا دیا۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے پاک کر کر اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ اور مطہر بنا لینا۔ اور یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم کی روشنی سے یوں بہرہوند کرتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کے خوگر بن جاتے ہیں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ پیغمبر اعظم کی عظیم شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تزکیہ نفس کے لیے اور لوگوں کے اعمال کی پاکیزگی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم بھی بہترین کردار ادا کیا ہے۔ عرب کے ان بدوؤں کو جن کو تہذیب و اخلاق کا کوئی علم نہیں تھا، ایسا مہذب اور ایسا معلم بنا دیا کہ ہر ایک آپ کی صحبت کی بنا پر ایک مینارہ نور بن کر چمکا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ معلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب و حکمت ہی ورثہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی شان ہے کہ آپ نے کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ معلمی نہیں تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو تعلیم دی۔ لیکن اب یہ جدید دور میں معلمی باقاعدہ ایک پروفیشن کے طور پہ چوز کر لیا گیا ہے، اگرچہ یہ اختیار کرنا گناہ نہیں ہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، مگر آپ کا پیشہ معلمی نہیں ہے۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت معلم ہیں۔ آپ نے انسان کو یہ شعور دیا کہ علم کامل کا عرص چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کائنات کی دوسری بڑی حقیقت انسان ہے، اور تیسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات مادی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اپنے آپ کی، اپنے نفس کی پہچان اور مطالعہ کائنات، یہ تینوں آپ کے موضوع سخن رہے۔ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے آپ نے انسانیت کے لیے علم کے حصول کو فرض قرار دیا، اور دین حق کی تعلیمی تحریک کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ نے پورے معاشرے کو ایک کلاس روم بنا دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فکری، ذہنی، اقتصادی، تمدنی، مذہبی، الغرض ہر قسم کی تعلیم فراہم فرماتے۔ آپ نے نہ صرف زبانی تعلیم دی، بلکہ آپ کے صحابہ کرام گفتار اور کردار، حرکات و سکنات، خورد و نوش، نیند اور بیداری، غرض مسائل طہارت سے لے کر بین الاقوامی زندگی کے تمام پہلوؤں تک کے بارے میں آپ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں لوگوں کو علم و عرفان سے روشناس فرماتے۔ علم کی اہمیت، یاد رہے کہ یہ شرف اور افتخار صرف دین اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو علم کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ کیا۔ اس نے علم و تعلیم کے دروازے ہر امیر غریب، مرد و عورت، چھوٹے بڑے کے لیے یکساں کھول دیے، بلکہ حصول علم کو ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دے دیا، اور حکومت اسلامی کے فرائض میں یہ بات شامل کر دی کہ وہ اپنی عوام کو مفت تعلیم اور مفت تعلیمی سہولیات فراہم کریں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں علم کی اہمیت اور علم کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اہل علم کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ عالم اور جاہل میں فرق، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ یہ نسل انسانی کے طبقات کو علم کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے بہترین تفہیم کے ساتھ انہیں دعوت علم دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرمائیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے علم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اہل علم کے پاس آئیں اور ان سے اکتساب فیض کریں۔ پرہیزگار ہونے کی علامت بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ سے اس کے اہل علم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل علم کا تذکرہ ایک مقام پر یوں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو اہل ایمان اور اہل علم ہیں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم کی اہمیت و افادیت سے بھری پڑی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ارشاد ہوا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یعنی جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنتی راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ علم کی اہمیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور بھی احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی علم کی تلاش میں جو راستہ بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فرشتے علم کے حصول کے طالب کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا، جس نے طلب علم میں وفات پائی وہ شہید ہے۔ دور نبوی کے علوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، ایک ہے ادیان کا علم اور دوسرا ہے ابدان یعنی اجسام کا علم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں قرات کی تعلیم، زبانوں کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم، میراث کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نبوی میں علم کے حصول، علم میں اضافے اور علم نافع کی درخواست کے سلسلے میں کچھ دعائیں مرقوم ہیں۔ آئیے اب ان دعاؤں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ قرآنی دعا ہے علم میں اضافے کی دعا، رب زدنی علما، یعنی اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ نفع بخش علم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع اور علم غیر نافع کے متعلق یہ دعا مشہور ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن و سنت میں جہاں علم کی اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم علم کے ان بنیادی مراکز یا علم کی درس گاہوں کا بھی تذکرہ کریں جہاں سے علم کا نور نکلا اور پھر دنیا کو مسخر کر گیا۔ مکی علمی مراکز۔ حقیقت یہ ہے کہ غار حرا سے جو علم کی کرن پھوٹی اس نے پورے عالم کو بکائے نور کر دیا۔ مکہ میں دارالحجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا علمی مرکز تھا۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک کاشانہ تھا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تبلیغ کا آغاز فرمایا، گویا یہی پہلا اسلامی تعلیمی مرکز بنا۔ دار ارقم۔ پہاڑ کی چوٹی میں یہ گھر حضرت ارقم کا تھا۔ 3 سالہ خفیہ تبلیغ کے دوران یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی اور تبلیغی کاوشوں کا مرکز رہا۔ اسی طرح شعب ابی طالب۔ راہ حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ مشکلات اور مصائب کے اس دور میں بھی آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ مدنی علمی مراکز۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بطور معلم بنا کر مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مدینہ کے بہت سے لوگ علم کے نور سے اور توحید کے نور سے منور ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں حضرت ابو امامہ کے گھر قیام کیا، دینی تعلیمی مجالس کا انعقاد کرتے رہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، تو یہاں سے آپ نے لوگوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ گویا یہ بھی دوسری بڑی اسلامی تعلیمی تربیت گاہ تھی۔ پھر مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ کے چبوترے کو علم کا مرکز بنا دیا، جہاں پر مقیم اور مسافر صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ صفہ باقاعدہ ایک درسگاہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔
بلکہ یوں کہیے تو بے جانا ہوگا کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفا کے مقام پر قائم ہوئی۔ یہاں پر رہنے والے طلباء کی رہائش خوراک کا بھی مفت بندوبست کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ محنت مزدوری کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم بھی حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ تو اصحاب صفا کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اسی طرح مسجد قباء اور دیگر مساجد میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی تبلیغ اور ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کافر قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھ دی گئی، اگر کوئی کافر قیدی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بھی درس دیا۔ حضرت زید بن ثابت کو عبرانی یا سریانی زبان سیکھنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کو علم کے نور سے فیض یاب فرمایا۔ بچے تو بچے، آپ ہر عمر کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں۔ ایک صحابی ایک دن روزی کماتے، محنت مزدوری کرتے اور دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم سے فیض یاب ہوتے۔ جو صحابہ موجود نہ ہوتے وہ ان صحابہ کرام سے بعد میں ان تمام ارشاد نبی کو سن لیتے اور نوٹ کر لیتے۔ الغرض معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے وہ علم کے اور زیادہ پیاسے ہو گئے اور علم کے حصول کی طرف ان کی توجہ مرکوز ہو گئی۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول تعلیم کو عورتوں کے لیے بھی فرض قرار دیا۔ اس کے لیے آپ نے خصوصی طور پر ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ نے دین حق کی تعلیم دی اور وہ ان عورتوں کو بھی اس علم کے نور سے فیض یاب کرتی تھی۔ جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کے سامنے خطبہ دیتے، بعد میں خواتین سے بھی مخاطب ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے علاوہ خواتین کو گھریلو دستکاریوں کے بارے میں بھی خصوصی نصیحت فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم و مزکی بہترین فرائض سر انجام دیے اور امت کو علم کی اشاعت اور ترویج کے لیے بہترین ارشادات سے روشناس فرمایا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے اس موضوع کے چیدہ نکات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں بہت مفید رہے گا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اس کی ویڈیوز شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ آمین۔